سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. جسمانی عبادت بدنی عبادت، اس کو کہتی ہے جسمانی عبادت بدنی عبادت. آپ میرے ساتھ بولتے چلے جائیں گے. ہاتھ باندھنا کون سی عبادت بنے گی؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں دوزانوں بیٹھنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا. یہ ساری کون سی باتیں بنے گی؟ بدنی. ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادت ہے سجدہ کرنا. سجدہ کرنا، اپنی پیشانی رب کے پاؤں پہ رکھ، سب سے اعلیٰ عبادت سجدہ کرنا. اور سجدہ کرنا ہے تو صرف کس کے آگے کرنا؟ اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکا. میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا کامل آدمی ہوں، نالائق آدمی ہوں، لیکن اگر میرا یہ تجزیہ صحیح ہو تو آپ میری تائید کریں، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے. آپ کہیں نہیں ہمارا اتفاق نہیں ہے، آپ کی بات سے ہمارا اختلاف، آپ کو حق ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. بولو، یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی کیا ہے؟ تذلیل ہے. اور اگر میرا دوسرا تجزیہ آپ قبول کریں تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کی، مذہب اسلام کی اور دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے. اسلام کی تو خوبی یہ کہ وہ کہتا ہے یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے سامنے جھکے گی؟ آپ میں سے اگر کسی نے پروفیسر غازی احمد کا نام سنا، پروفیسر غازی احمد 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہندو گھرانے سے تعلق تھا. اللہ نے ایمان کی توفیق دی، پھر وہ عالم بنے، پھر وہ پروفیسر ہوئے، پرنسپل ریٹائر ہوئے. اچھال کلام ہے، اچھال کلام، کلر کہار کے ساتھ. میں نے ان کو دیکھا ہے، بلکہ میری مسجد میں بھی وہ آئے تھے. وہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، غازی احمد. انہوں نے اپنی ایک داستان لکھی ہے، اس کا نام ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر. آپ کے کالجوں میں، سکولوں میں وہ لائبریری کے اندر کتاب موجود ہوگی، آپ اس کتاب کو نکلوائیں، اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیں. بہت خوبصورت کتاب، بہت دلچسپ کتاب. کیا داستان ہے کہ میں کس طرح مسلمان ہوں، پھر کون کون سی مصیبتیں مجھ پر. غازی احمد کہتا ہے میں صرف 13 سال کا بچہ، جب میں مسلمان ہوا، انکواری لگی تو 3 آدمی تھے انکواری کرنے والے. ایک ہندو تھا، ایک سکھ تھا، ایک مسلمان. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی انکواری یہ ہونی تھی کہ اس بچے نے اسلام کیوں قبول کیا، کس لیے قبول کیا؟ کیا کسی مسلمان ٹیچر نے تو تبلیغ نہیں کی؟ غازی احمد کہتا ہے کہ جب انکوائری ہوئی تو جو مسلمان ٹیچر تھے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ باندھے، بھائی ساڈا ذرا خیال کرو، ساڈا نام نہیں آتا. کیا بتائے، 13 سال کا بچہ ابھی دائرہ اسلام میں آیا ہے. انکوائری کون کر رہے ہیں؟ افسر ہے. سب سے پہلا سوال ہوا تو سکھ کیوں نہیں بنا؟ اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا، سکھ بن جاتا، عیسائی بن جاتا، مسلمان کیوں بنا؟ یہ پہلا سوال کیا. غازی احمد کہتا ہے میں نے اس کا جواب دیا، مجھے اسلام کی ایک خوبی اچھی لگی
کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس لیے مسلمان ہوں، میں اس لیے مسلمان ہوں، میں اس لیے مسلمان ہوں۔ تو وہ جو ہندو تھا وہ کہتا اچھا تم مسلمان ایک کے دروازے پہ جھکاتے ہو پیشانیاں، تو بڑی امام کبھی نہیں گیا، تو حضرت علی حجویری کی قبر پہ کبھی نہیں گیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا؟ آگے بولو، آگے بولو، کوئی سوچنا نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، سبحان اللہ۔ پھر میں حفصہ کو کہتا کہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں میمونہ کو کہتا کہ میرا سجدہ کرے، پھر میں جویریہ کو کہتا کہ میرا سجدہ کرے، میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا کیا کرے۔ تم اگر فیس بک دیکھتے ہو تو تم نے نہیں دیکھا بزرگ کھڑے ہیں اور بعض لوگ داڑھی منڈے ہیں وہ کھڑے ہیں، دروازے سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ان کے قدموں پہ سجدے کر رہے ہیں، وہ اوپر سے تھپکیاں دیا، اوپر سے تھپکیاں دیا، نہیں دیکھتے ہو تم؟ انسانیت کی تذلیل دیکھو، سجدے کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ سے بولو، کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، زبانی ایک، ان پر میں ایک ہی آیت بطور دلیل پیش کر، الگ الگ بھی کر سکتا ہوں، وہ قرآن بھرا پڑا اور ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، لیکن میں ایک آیت دونوں پہ پیش کر لوں، پتہ نہیں یہاں بھی لکھی ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان المساجد للہ، مسجدیں میرا گھر ہے، للہ، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، مسجدیں میرا گھر ہے، مجھے پکارو، گھر ہو میرا، گھر ہو تنزیل الرحمان صاحب کا، بندہ بیل پہ ہاتھ رکھے باہر دروازے پہ، ان کا مکان ہے اور وہ کہتا ہے عبداللہ صاحب باہر آؤ، مکان کس کا ہے؟ بولو، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ باہر نکل کے کیا کہتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر ٹھہر رہا ہے، یہ کہیں گے عقل نو ہاتھ مار، عقل نو ہاتھ مار، کتھے گئی ہے تیری عقل؟ اے میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرے گھر کے دروازے پہ کھلو کے آواز لانی ہے میرے نام دی لا۔ اللہ نے فرمایا مسیطہ میرا گھر نے، اس وچ پکار کرنی ہے تو میرے نام دی کیتا، سبحان اللہ، گھر ہوے میرا تے پکارا غیر اللہ دیاں، تیرے گھر کے دروازے پہ کوئی دوسرے کو آواز لگائے تو تجھے آگ لگ جاتی ہے، اور میرا گھر ہو، میرا گھر ہو اور اس کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، پتہ نہیں آپ کے ہاں لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے، ہمارے سرگودا میں بڑا لکھتے ہیں، گھروں کے فرنٹوں پہ بھی لکھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ کیا میں نے اس کا اگر آپ میں سے کوئی عربی شدھ بدھ رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی عربی آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے، بولو اس کا کیا معنی ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تین اللہ دا واسطہ تو دے کی، یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے نہیں مانگتے، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں بزرگوں کا واسطہ دے کر،
تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ کا کرو مانا، کسی عربی پروفیسر سے مانا کرواؤ، جاؤ ان جملوں کو کل کسی عربی پروفیسر سے جا کے مانا کروانا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر ہمیں بتاؤ شرک کس بلا کا نام ہے، ہمیں بھی سمجھاؤ کس کو شرک کہتی ہیں۔ پھر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مت پکارو کسی کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، پکارنا ہے تو صرف اور صرف کس کو پکارنا ہے؟ یہ زبان کس نے دی؟ اس میں قوت گویائی کس نے دی؟ بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو پھر اس زبان سے پکار کس کی ہونی چاہیے؟ یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اتنا بندہ ناشکرا ہو جائے۔ زبان کتنے بندے تم نے دیکھے، کتنے بندے ہم نے دیکھے، فالج ہوا زبان بند ہوا، نہیں دیکھے تم نے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری 8 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، آخری عمر میں آ کے زبان بند ہوا، چلنے دے اس کی مرضی، بند کر دے اس کی مرضی، کون اس کی؟ یہ سورۃ مریم ہے، 16واں پارہ ہے، حضرت زکریا بیٹا مانگ رہے ہیں، خدا کے لیے آپ جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھیں، سورۃ مریم کا پہلا رکوع ہے، 16واں پارہ سورۃ مریم پہلا رکوع۔ حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں 5 بیوی سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بیوی مانگ، خود کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی، مولا میری ہڈیاں دی رس مک گئی، واشتعل الراس شیبا، میرے سر سے وال چپٹے ہو گئے۔ صبح جا کے آئینے میں دیکھنا، داڑھی دے وال پہلے چپٹے ہوتے، سر دے وال اچھے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں مولا ہم تو سر بھی چپٹا ہو گیا، واشتعل الراس شیبا، سر کے بال سفید ہو گئے، بلم کم بے دعائیں کا رب شقیہ، لیکن مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں رہا۔ بمراتی آخر بیوی میری ماں دے، پھر وہ 99 سال دی، میری عمر 120 سال، ہڈیاں روئی کا پنجہ ہو گئے، مولا ایک بیٹا دے دے، ایک بیٹا دے دے۔ اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ بولو بولو، اولاد لینے کے لیے کس کو پکارا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس بارے میں؟ سورت کون سی ہے؟ رکوع کون سا ہے؟ جاؤ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ عالم کا ترجمہ، جاؤ صبح جا کے اٹھانا، جو ترجمہ میں کر کے جا رہا ہوں ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ انشاءاللہ۔ جاؤ پڑھو قرآن، قرآن کے قریب آؤ۔ مولا ہڈیوں میں بس کوئی نہیں، سر پہ وال کتنے ہو گئے، بیوی باندھے، ایک پتر کا سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے زکریا گھٹ منگے، دامن کے مطابق مانگا، ظرف کے مطابق مانگا، میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے، بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا، بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا ہوگا۔ زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو جتنے بندے بیٹھے ہو، بندے کی عمر 120 سال ہو گئے،
ہڈیاں دی رسم ہو گئی ہوئے، قوت شہوانی ختم ہو گئی ہوئے، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے، 120 سال دے بڈھے نوں اللہ تعالیٰ آکھے تین پتر دیواں گے، اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے، اس بوڑھے کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو اندازہ؟ جب اللہ نے کہا نا تجھے بیٹا دیں گے، یحییٰ دیں گے، تو حضرت زکریا جواب میں کہتی ہے انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے، یہ ہے عابد، وہ ہے معبود، دونوں کا لہجہ دیکھو، لہجہ یہ کہتا ہے پتر کنیے، وہ کہتا ہے پتر بھی دیں گے، نہ رکھ کے دیں گے، بڑا ہو جائے گا تو نبوت کا تاج۔ معبود کی ذرا بات سنو، ادھر اس محتاج کی بات، مولا پتر کنیے، کالا کذالک، کذالک کی میں نے ہوتا ہے اسی طرح، کذالک کیا میں نے ہوتا ہے اسی طرح، تو جب ہم بولتے ہیں اسی طرح تو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے جس طرح، یہ کام اس طرح ہو گیا، جس طرح وہ ہو گیا، تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تو بھی تو کچھ نہیں تھا، تو تجھے نہیں بنا لیا، تیرا پتر نہیں بنا سکتے۔ ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بولے، انہوں نے کہا کذالک کا جو کاف ہے نا، یہ کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال، میں نہ کریں گے یوں ہی، اب ہم نے اسی طرح میں نہ نہیں کیا، اب ہم نے کیا میں نہ کر یوں ہی، آئی تو سمجھ کاف بھی سمجھ کاف لبیان الکمال ہے، کس نل کھاتا جاتا ہے آپ کو کوئی سمجھ؟ جب میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ میں سے جن جن کے دل میں توحید کا بوٹا لگا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو بڑا مزہ آتا، اور اس کی لذت وہ کئی دن تک محسوس کرے گا، اس ترجمے کی لذت وہ محسوس کرے گا، اور مجھے آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنا لطف اندوز ہوئے۔ اللہ نے کہا کذالک، کذالک، تیری عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، قوت شہوانی ختم ہو گئی ہوئے، سر دے وال چپٹے ہو گئے ہوں، بیوی دی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی پانچ ہو گئے، پھر پتر دیویے، ایو تو سادہ کمال ہے، یہی تو ہمارا کمال ہے، کذالک۔ اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا میں پتر جو ہوندہ ہی ہوندہ، تو کہتے ہیں مولا، اب ذرا دیکھنا، ذرا سننا، غور کرنا خدا کے لیے، کہتے ہیں مولا یہ لے پتر آنا نہ ہوئے، کوئی نشانی تو دس، میں نے بھی پتہ لگے بھئی پتر آنا نہ، کچھ سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ میں تو سمجھ رہا، حضرت زکریا کی اس درخواست کی سمجھ آئی آپ کو؟ بیوی گھر کے سین میں ہے، بیوی گھر کے دالان میں ہے، بیوی گھر کے برآمدوں میں ہے، بیوی گھر کے کمرے میں ہے، بیوی کی چارپائی کے ساتھ چارپائی ملی ہوئی ہے، یہ پیغمبر ہے، پیغمبر بھی زندہ، اللہ سے نشانیاں پوچھتا ہے، نشانیاں، نشانی دس، یہ پتر آن والا ہوئے، بندیالوی کہتا ہے جڑے پتر آمن دیاں نشانیاں پوچھے نا او عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے نا وہ نشانیاں نہیں پوچھا کرتا، مولا کوئی نشانی دس، اللہ نے بڑی نشانی دسی، اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہو اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں، اسی کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا، زبان کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں، آپ ذکر کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تعمید کریں گے، تکبیر کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے،
دنیا کی کوئی بات آپ نہیں کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے. جیڑے ہوئے نا زبان بند تے سمجھی میں ہن ترائے دیہاڑے تو بعد پتر آن آگا. اوئے لوگو، اوئے لوگو، اوئے لوگو، اللہ مسئلہ سمجھا رہا ہے. جنہ دی اپنی زبان بھی اپنے اختیار وچ نہ ہوئے وہ تیرے مختار کی. میں چاہواں تے بولن دیواں، میں نہ چاہواں تے بولن. زبان کس کی؟ قوت گویائی کس نے دی؟ تو پھر اس زبان سے پکار کس کی ہونی چاہیے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ پکار کی بات ہوگی. اسی سے میں سجدے کو نکال لیتا ہوں. یہ تو عربی زبان ہے اور عربی زبان بڑی فصیح بلیغ زبان ہے. اسی سے میں سجدے والی بات نکال لیتا ہوں. ان المساجد للہ. اب ہم مساجد کا معنی کر رہے ہیں سجدے والی جگہ. پہلے ہم نے معنی کیا تھا مسجدیں، اب ہم نے مساجد کا کیا معنی کر دیا؟ سجدے والی جگہ. وہ سجدے والی جگہ کون سی ہوتی ہیں؟ جس پہ آپ ماتھا جا کے ٹیکتے ہیں، ہاتھ جا کے ٹیکتے ہیں، ناک جا کے ٹیکتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، پاؤں کے پنجے سے ٹیکتے ہیں. یہ جو سجدے والی جگہ ہے نا للہ، بولو تو صحیح یار. للہ. یہ زمین، ریتلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، ہموار علاقہ، سب کس کا ہے؟ بولو بولو. ریگستان بھی اللہ کے، پہاڑ بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی. اللہ کہنا چاہتی ہے کیڑی جاتے سجدہ کرنا نا اے جا میری ہے میری. حلالی مانو کہ میری جاتے میرا سجدہ کر. یہ غیر اللہ دا سجدہ کرنا ہی نا میری زمین کو باہر نکل جائے. باہر نکل زمین ہوئے میری تے سجدہ ہوئے غیر اللہ دا. اب میں ایک تیسرا معنی کرنا چاہتا ہوں. ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء للہ. کس کے؟ سجدے والے اعضاء کیا ہیں؟ 5: ماتھا، ناک، 2 ہتھیلیاں، گھٹنے، پاؤں کے. یہ کس نے بنائے؟ اللہ. یہ پیشانی کس نے بنائی؟ یہ ہاتھ کس نے بنایا؟ اللہ ہر ایک کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کامل عطا. جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے پھر یہ ہاتھ کام کر، پھر بندہ پکڑ سکتا. ساری قوتیں ختم ہو، ساری طاقتیں ختم ہو. ان میں قوت دینے والا کون؟ اللہ. اللہ. کسی کا اس میں بس نہیں ہے، کسی کا بس نہیں. سجدے والے جو اعضاء ہیں نا یہ میں نے بنائے. میں نے ماتھا بھی، ناک بھی، ہاتھ بھی، گھٹنے بھی، پاؤں کے پنجے بھی. یہ اعضاء میرے نے، انہوں جھکانا ہی تو میرے اگے جھکایا جاتا. اعضاء ہو میرے تے جھکاوے کسی اور کے سامنے. یہ انصاف کا تقاضا. کتنی ہو گئی عبادت کی قسم؟ زور سے بول. قولی، مدنی. تھک گئے. عبادت کی تیسری قسم ہے مالی، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے. مال، زکوٰۃ. کون سی بات بنے گی؟ عشر، زکوٰۃ. بولو ہمیں دیو دے بھامے نہ دیو. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. ابھی زکوٰۃ عبادت ہے، فرض ہے. فرض ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے تو اس کا حصہ نکالے نا. عشر، فطرانہ، صدقہ، حج. حج میں تینوں عبادت. قربانی، قربانی مالی ہے نا. قربانی آ رہی سمجھ آ جاتی. یہ مالی ہے کہ نہیں؟ مالی، نظر، نیاز، منت.
میں کچی باتیں کہنے کا آدمی ہوں. آپ فقہ حنفی کی ساری کتابیں پڑھیں, بحر الرائے کا فقہ حنفی کی کتابیں, خدا گواہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے النظر و عبادت. نظر کیا ہے؟ اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نظر کوئی اور چیز ہے, نیاز کوئی نہ, یہ مترادف الفاظ ہیں. عربی میں نظر, فارسی میں سے کیا کہہ دیتی ہے؟ ساڑھی پنجابی کہتے ہیں چڑھاوا, پنجابی میں سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ منت ماننا, منت. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں مسجد میں 10,000 روپے دوں گا, منت ماننی, منت. میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں دیکھ اتاروں گا. نہیں مانتے لوگ منت. ہماری عورتیں مائیں بہنیں بڑی منتیں مانتی, ساری ماما بہن نفل دیا من گیا, پیسے والے پاس نہیں کرتی. میں 100 نفل پڑھتا, اے کم ہو گیا نا, میرا پتر خیری نال واپس آ گیا تے میں 100 نفل پڑھ. یہ اللہ نال شرط لگ رہی ہے اونج میں کوئی نہیں پڑھنے, وہ پتر آیا تے تا میں پڑھنے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں, کچھ نہیں. صرف کنجوس کا کچھ مال خرچ ہو جاتا ہے, اونج تو دینا نہیں. ان آخدا کیا کم ہو گیا تو پھر میں 10,000 مسیح کچھ میں نہیں. نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے. جو مال, اناج, جانور, غلہ, دودھ اللہ نے عطا کیا ہے, اس میں بطور نظر و نیاز حصہ کس کا ہونا چاہیے؟ بولو زور سے, بولو زور سے. نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, اور عبادت حق کس کا ہے؟ اس پر میں قرآن کی آیتیں پیش کر سکتا ہوں, اس پر میں حدیثیں پیش کروں کر سکتا ہوں, اس میں فقہ حنفی کے حوالے پیش کروں کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا. نہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, نہ حدیث پڑھتا ہوں, نہ فقہ حنفی کا کوئی حوالہ دیتا ہوں. کتنے لوگ تم بیٹھے ہو, کتنے پڑھے لکھے بھی, ان پڑھ, عالم بھی, دوسرے لوگ تعلیم یافتہ بھی, نیم تعلیم یافتہ, جتنے لوگ تم بیٹھے ہو, تم ذرا میرے ساتھ فیصلہ کرو. میں تم سے پوچھتے چلا جاتا ہوں, بولتے چلے جاتا. بولو یہ زمین کس کی؟ اللہ کی. جو بیج زمین میں ڈالتا ہے, جن ہاتھوں سے ڈالتا ہے, ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. بادل کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ اللہ. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ. جس درانتی سے تو فصل کاٹتا ہے, ان ہاتھوں میں درانتی کو پیدا کرنے والا, اس کا مادہ پیدا کرنے والا, ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. جب یہ سب چیز اللہ کی ہے تو پھر تو بتا اس اناج میں حصہ کس کے نام کا نکلنا چاہیے؟ اللہ. اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے, اس پر میں دلائل دوں کہ اناج میں اللہ کا حصہ نکالو. جانور کس کے, کس نے بنائے؟ اس کے اندر مشینری کس نے لگی؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم. کیا بات ہے قرآن کی, کیا بات ہے قرآن. میں خود ترجمہ نہیں کرتا, میں ترجمہ کرواتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہے, میرے نبی کا چچا زاد بھائی, اور میرے نبی نے جھولی اٹھا کے اسے دعا دی تھی, مولا میرے چاچے نے پتر کو قرآن کا علم عطا. سبحان اللہ. ابن عباس کہتی ہیں تو نے چارہ ڈالا, جانور کے میدے میں پہنچا, میدے میں اللہ نے ایک مشینری لگائی, اس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا, کچھ کا گوبر بنایا, وہ
وہ نیچے بیٹھ گئے اصل غذا اوپر اصل غذا تو میدے سے دھکا مارا جگر کی اصل غذا اب جگر میں آئی جب جگر میں آئی ایک مشینری لگائی اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا کچھ کا خون بنایا جو سپلائی کر دیا دل کو کچھ کا دودھ بنایا جو سپلائی کر دیا تھما کو قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لیا اور جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لیا گوبر کا رنگ گدلا پھر وہ بدبودار خون کا رنگ سرخ پھر وہ پلید من بین فرث ودم ایک طرف گوبر پلید تھا ایک طرف خون پلید تھا دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنان خالصا سبحان اللہ لبنان خالصا زور سے کہو لبنان خالصا لبنان خالصا ہن کناں نوں خالص لفظ جی او شاباش لفظ سانتے نہیں لگتا ساڑھے تے سکو دے دودھ کا رنگ نیلا ہو پانی پا کے نا اب تو دودھ بھی پانی والی ملے تے غنیمت ہے تے اور کوئی حساب ہو گئے نہیں ہمارے پڑوس میں ایک ہوٹل ہے اس کو آپ 4 بجے جا کے کہیں 5 من دودھ چاہیے وہ آدھا 7 بجے آ جائے لے جائے 5 من کتوں لے آنا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہم کیا پی رہے ہیں کیا ہے آواز نہیں آئے گی خالص جنہوں نے خالص پینا ہے وہی ہیں جن کے گھر میں کوئی بھینس ہے گائے ہے وہی بولیں گے لبنان خالصا لبنان خالصا لبنان خالصا میں نے اس میں گوبر کی آمیزش نہیں ہونے دی تو نازک مزاج ہے نا تیری طبیعت بڑی نازک ہے نا گوبر کا ایک قطرہ آتا تو دودھ استعمال نہ کرتا میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا اور اس دودھ میں گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کو شامل نہیں ہونے دیا تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل کر دیا میری خالص عبادت کی اس میں شرک والی پلیتی کو شامل ہو نہ کیا لبنان خالصا لبنان خالصا تیرے برتن میں آیا لبنان خالصا لبنان خالصا بول یہ دودھ کس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے بندہ انہی نمک حرام ہو جائے تو بکری بن غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کر رہا ہے فلانے کی نظر فلانے کی نیاز دینے والا کون ہے اللہ خالص دودھ دے دیا اس نے تیرے برتن میں ڈالا 1000 چھاننیوں میں چھانتا رہتا اتنا صاف دودھ تجھے مل نہیں سکتا یہ مالی عبادت ہے مالی عبادت یہ بھی کس کا حق ہے نظر اسی کی مانی مائی مریم کی ماں نے کس کی نظر مانی انی نظرت للرحمان میں نے نظر مانی ہے کس کے لیے رحمان کے منت نظر نیاز چڑھاوا جانوروں میں دودھ میں غلے میں اناج میں دینے والا وہی ہے اس کے نام پہ تقسیم ہونا چاہیے ہاں بزرگوں کے نام پر ایصال ثواب ہونا چاہیے جو چیز اللہ کے راہ میں دی جائے مولا اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے یہ فلاں بزرگ کی روح کو پہنچا دے یہ ٹھیک ہے
یہ جائز ہے، لیکن آپ کے ماں باپ، آپ کا دادا دادی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں هدايا صاحي كي